बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डेट्स चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज बात होगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा गुज़श्ता कुछ एक दो दिन के लिए मरी में रहे। वहाँ पर उन्होंने बाड़ियाँ से कुलडन्ना से शांगला गली तक ड्राइव करते हुए कुछ वीडियो क्लिप्स को जोड़ के एक वीडियो वायरल की, जो कि लगता ही है कि ये मरियम नवाज साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के ने एक वीडियो बनाई और ये सोचा कि उसे वायरल करें। उसका कुछ मकसद भी हो सकता है। देखते हैं कि इसमें क्या मकासद कार फरमा हो सकते हैं। इस वीडियो को लेके मीम्स भी बननी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि तमाम तर एहतराम को मलूज़ खातर रखते हुए, चूँकि मियाँ साहब 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सियासतदान हालात व वाक़यात की रोशनी में पाकिस्तान में सिर्फ बेचारे हैं। लिहाजा कोशिश ये होगी कि इस वीडियो का एनालिसिस और तजिया इस तरह किया जाए, और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने वर्कर्स से जो खिताब किया उसका एनालिसिस करके ये अखज़ करने की कोशिश की जाए, और आप के लिए भी ये सवाल छोड़ा जाए कि क्या आने वाले दिनों में मियाँ साहब या मरियम नवाज साहिबा मरी से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं। जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिस तरह की वीडियोस बनाई गई और वीडियो को पर्पसली वायरल किया गया, क्योंकि उस पर मीम ज़्यादा बन गई, और जो खिताब किया गया उसका लुबे लुबाब ये लगता है कि मियाँ साहब या मरियम नवाज साहिबा मरी से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, चूँकि शाहिद खान बाज साहब ने ये अंदिया दे दिया है कि वो आने वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और नाजरीन, ये भी एक तशनीगी रह जाएगी, जो कि सवाल आपके लिए भी मैं छोड़े जाऊँगा। अगर शाहिद खान साहब इतना कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि वो आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, तो क्या ये कि इस तरफ तो इशारा नहीं है कि इलेक्शन ही नहीं होने जा रहा, और उनको ये बात अच्छी तरह उनको कहीं से बता दी गई है, और वो किसी ऐसे गवर्नमेंट का किसी ऐसे सेटअप का हिस्सा बनने जा रहे हैं मुस्तकबिल में, जो कि उन्हें पहले से मालूम है। आज की वीलॉग में इस पर भी बात होगी। सबसे पहले चलते हैं कि जो ड्राइविंग के दौरान मियाँ साहब कुलडन्ना से टूवर्ड्स शांगला गली जा रहे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं, आइए वो देखते हैं। यहाँ मैं और कुलसूम ना जी इस रोड पे पैदल आते थे। अच्छा, मरी से बाद में बुलाते थे। मरी से घर से अच्छा 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 अप टू शांगला गली, ये सब पैदल जाते थे हम, पैदल, और बड़ा तेज चढ़ते थे हम चढ़ाई। नहीं समझी आप? जी मैं समझ गई बिल्कुल। आगे भी चढ़ाई आएगी काफी, देखना, वो हम बड़ी तेज चढ़ते थे। और मरियम हम ना खाना लेकर फिर आती थी, और ये पीछे से खाना लेके एमे जी चढ़ाई देखो अब। हाँ जी, ये चढ़ाई हम चढ़ते थे, और तेज यहाँ आगे जगह आती है काली मिट्टी, जी काली मिट्टी आती। वहाँ कुलसूम की खाला गर्मियों में आती होती थी। अभी हम उनके घर जाते होते। बाड़ियाँ आ गया। ये अपना एमए हम यहाँ पे आए थे 1994 में। अच्छा जी। इस स्पॉट पे। अच्छा जी। तब हमें बहुत अच्छा लगा था, जगह बहुत अच्छी लगी थी। जो आपने वीडियो देखी, जो कि मेरा खुद जाती तौर पे यूनियन कौंसिल दरिया गली मरी है, जो कि अब यूनियन कौंसिल चेंज हुई थी, लेकिन हम पुरानी यूनियन कौंसिल का ही नाम रखते हैं। ये कुलडन्ना से लेके बाड़ियाँ तक फैली हुई है, और मियाँ साहब इसमें कह रहे हैं कि वो मरी से चलते थे, वो और कुलसूम नवाज साहिबा, और शांगला गली तक जाते थे। या उन्होंने क्लियर नहीं किया शांगला गली, चूँकि वो काली मिट्टी का भी कह रहे हैं। मरी से काली मिट्टी तो मुमकिन है, लेकिन मरी से शांगला गली आगे बहुत चढ़ाई है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई 4x4 जीप्स भी जो है, आपको पता है, मतलब ये है कि बहुत ही लंबा सफ़र है। पता नहीं अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, और जिस तरह वो बात कर रहे हैं इस तरह लगता है कि वो लगातार आते रहे हैं बहुत से अरसे में। और फिर वीडियो के एंड में वो कहते हैं जी 1994 में उन्होंने ये जगह सेलेक्ट की थी जहाँ पे फाइनली वो वीडियो का फुटेज लिया गया है, शायद शांगला गली का। तो 1994 में तो वो वज़ीर आज़म रह चुके थे, तो उनके लिए मरी से लेके शांगला गली तक का सफ़र इतना आसान नहीं था, लोग उन्हें रास्ते में जानते थे। इसी से जुड़ी
جو اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ پرپزلی ایک میسج پہنچایا جا رہا ہے. وہ ہے مریم نواز صاحبہ نے جب کشمیر پوائنٹ میں ورکر سے خطاب کیا, میاں صاحب کی تقریر کے شاید پہلے یا بعد, یا پتہ نہیں انہوں نے پہلے کی یا بعد کی, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کہیں بیمار ہو گئی اور انہوں نے 1122 کو بلایا تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ علاقے بہت دور دراز ہے اور ایون اگر آپ کے پاس گاڑی ہو بھی تو بڑا مشکل ہے ہاسپٹل تک مریض کو پہنچانا. اور اب آپ کو یہ علم ہوا ہے کہ یہ مسائل ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا, ذرا وہ دیکھتے ہیں. میری بیٹی کچھ مہینے پہلے ہم یہاں پر چھانگلا کی طرف جا رہے تھے تو میری ایک چھوٹی بیٹی, اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تو راستے میں ہمیں رک کر وہ ریسکیو 1122 کو بلانا پڑا. اور اس وقت مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں یہاں پر اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کتنا ان لوگوں کو بے بسی کا اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ظاہر ہے راستے کیونکہ دشوار ہیں, پہاڑی علاقہ ہے, تو ریسکیو ٹیمز کو بھی پہنچتے دیر لگتی ہے, اور اگر کسی کے پاس کنوینس ہو بھی تو وہ بھی ہسپتال تک پہنچتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ کل میں ان سے بات کر رہی تھی کہ یہ آپ سب کی آسانی کے لیے ہمیں یہ چیز یہاں پر کرنی چاہیے. تو ناظرین اب ہم انالیسس کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو ورکر سے یہ تو انہوں نے جو بات کی شاید انہیں ہی پتا ہوگا, کیونکہ جب پاور میں مسلم لیگ نون آ جاتی ہے تو یہ میرا ذاتی طور پہ میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ یہ ورکرز کو بھول جاتے ہیں, اور بالخصوص خوددار ورکرز جو پارٹی کے لیے ورک کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کرتے, لیکن کیونکہ پارٹیز کے اندر جو طریقہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ جو خوشہ چین قسم کے تعریفیں کرنے والے, جھوٹی تعریفیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹیز میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. اور ان ورکرز کو بھی یہ احساس ہوگا. یہ جتنے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں کسی زمانے میں ہمارے ساتھی بھی رہے ہیں, خوشی کی بات ہے, لیکن جب پارٹی ان پاور ہوتی ہے تو ان لوگوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ان ورکرز کو یہ بھی دیکھنا چاہیے ان کرائسس یہ لوگ آگے ہوتے ہیں, پارٹی میں مشکل ٹائم آتا ہے یہ قربانیاں دیتے ہیں, لیکن جب پارٹی ان پاور آتی ہے تو اس وقت جو سیکنڈ اور تھرڈ لائن ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ ورکرز کو بھول جاتی ہے. ہمارے ورکرز یہ بھول جاتے ہیں, اور خوددار ورکرز اسی لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ بے شمار لوگ جو ہیں وہ اسی لیے نہیں رہے اور ان کو چھوڑ کے گئے پچھلے عرصے میں. اس کی وجہ یہ ہے. بہرحال میاں صاحب نے اپنے انٹرو میں کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ آئے, دوبارہ ایک ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور اس میں نیچے جا کے تقریباً ویڈیو کے میں انہوں نے کہا کہ مری کی جو پہلے والی خوبصورتی سی وہ اب باقی نہیں رہی, تو یہ خوبصورتی جو ہے یہ بحال رہنی چاہیے. اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر حکومت آئی تو جو 2009 میں مسلم لیگ کی حکومت آئی تھی تو پابندی لگی تھی, تو یہ بات تو ہر انہوں نے ٹھیک کی کہی ہے کہ مری کا حلیہ خراب کر دیا, ستیہ ناش ہو گئی ہے. پچھلے عرصے میں جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے اور کنکریٹ کا پہاڑ بن گیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں میاں صاحب نے کیا کہا ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ اگر کہیں حکومت آئی تو وہ کیا دلچسپی رکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن وغیرہ اور ان چیزوں پہ پابندی ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کا وہ حصہ. اور میرے دوستوں السلام علیکم. ایک دفعہ بہت پھر خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کے آمنے سامنے بیٹھ کے اور آپ سے مخاطب ہو کر کئی سال پہلے والی ملاقاتیں پھر یاد آ گئی ہیں. مجھے بچپن سے ہی مری بہت پسند ہے, اور ہم بچپن سے ہی مری اللہ کے فضل و کرم سے آتے جاتے رہے ہیں. اسکول میں پڑھتے تھے, چھوٹے تھے اس وقت سے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ بھی بڑی سہانی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کا جو مال روڈ تھا اور اس وقت کا جو چیکا گلی تھی, اس وقت کا تو جو نیچے اپنا سنی بینک تھا
تو یہ ان کی اپنی ایک خوبصورتی تھی، برقرار نہیں رکھ سکے ہم ان کی خوبصورتی. اصل میں وہ بہت پہلے سے خراب ہو گئی ہے اور اس کو اب بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے. وہ دن مجھے آج بھی بڑے حسین دن لگتے ہیں اور آج بھی یاد ہے مجھے بہت اچھی طرح سے. تو وہ مری کا حسن واپس آنا چاہیے اور مری کے ارد گرد کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ شروع ہونی چاہیے. مری تو اب ضلع بن گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتا. سیاست کے لیے جھوٹ بولنا بھی کوئی بات ہے؟ کیا کھٹیں گے آپ سیاست کے لیے جھوٹ بولیں گے؟ یہاں تو آپ شاید آپ کو حکومت مل جائے، ادھر جا کے کیا ملے گا آپ کو؟ عوام کو دھوکہ دیں، غلط باتیں کریں، جھوٹ بولیں اور غلط کمٹمنٹ کریں، غلط وعدے کریں، سبز باغ دکھائیں اور پھر قومی سطح پہ یہ کام کریں. آپ قوم کو دھوکہ دیں اور پھر یہ توقع کریں کہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ کیسے معاف کر دے گا بھائی؟ میں نے اگر راجہ صاحب کے کوئی 5,000 روپے بھی اگر دینے ہوں گے، جب تک میں ان کو دوں گا نہیں یہ میرا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، جال سازی کی ہے، میں ہیرا پھیری کی ہے اور اس کو میں نے اس کے حق سے محروم کیا ہے، تو میں کہوں جناب میں روز استغفراللہ کرتا ہوں، دن میں 500 دفعہ پڑھتا ہوں، استغفراللہ پڑھتا ہوں، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. کیسے اللہ نے معاف کر دیا؟ اگر زندگی میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، پچھلی زندگی میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، 40 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، 40 سال میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، 41ویں سال جا کے آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے 40 سال نمازیں نہیں پڑھی، آئندہ میں پڑھوں گا، اور آپ پڑھنا شروع کر دیں، وہ اللہ معاف کر دے گا. حقوق العباد نہیں ہوتے، حقوق اللہ کے حق، اللہ کے جو حق ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے ساتھ جو آپ سلوک کرتے ہیں تو وہ غلط سلوک کرتے ہیں، وہ معاف نہیں ہوتا، وہ اللہ معاف نہیں کرتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے یہ الیکشن جیتنا ہے، حکومت میں آنا ہے، وزیر اعظم بننا ہے، صدر بننا ہے، تو میں جھوٹ بول کے تو لوگوں کو دھوکہ دے کے ووٹ مانگوں اور ووٹ لوں اور پھر میں کچھ نہ کروں بلکہ الٹا اپنی قوم کو بھی خراب کروں، قوم کو بھی میں جو ہے نا وہ اس کے عادتوں کو بگاڑ دوں، قوم کی میں جو اچھے ذہنوں کو میں خراب کر دوں، ان کو بھی میں آ کے دھوکہ دہی والی باتیں سناؤں آ کے اور دھوکہ دہی سکھاؤں، اور قوم کے ساتھ بھی میں اپنا یہ ظلم و زیادتی کروں اور لوگوں کی نشو و نما جو ہے نا وہ بھی میں اس میں بھی کوئی خرابی پیدا کروں، معاشی حالات کو خراب کر دوں، معاشرتی حالات کو خراب کر دوں، سماجی حالات کو خراب کر دوں، تو میں مجھ سے بڑا ظالم انسان تو پھر اس ملک میں اور کون ہوگا؟ جو بات کہیں سوچ سمجھ کے کہیں اور پھر اس کو کریں. ہمارا یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ موٹو رہا ہے، اصول رہا ہے. تو کہنا بلکہ کہیں کم، کریں زیادہ. لیکن آپ نے ہمارے دور کے بعد جو دور دیکھا ہے کس طرح کا دور تھا، وہ پاکستان کی کہ کلچر کو خراب کر دیا، تباہی پھیر دیے، اور حسد، بغض، منافقت، ان چیزوں کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے اس سطح پہ جا کے کبھی. اور امریکہ کے صدر جو ہے نا وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ $5 ارب لے لیں، دھماکے نہ کریں. تو میں نے اچھا کیا نا، میں نے $5 ارب نہیں لیے لیکن دھماکے کر دیے میں نے. وہ $5 ارب میں کہتا نا مجھے دے دو یار، پاکستان کے لیے نہیں، مجھے دے دو. وہ کہتا اچھا تم لے لو، دھماکے نہ کرو، چاہے میرا بعد میں جو کچھ بھی بنتا وہ بنتا،
मेरे साथ जो कुछ भी होता वो बाद में होता, लेकिन वो $5 अरब मुझे भी दे देता। लेकिन हमारा अपना एक ज़मीर है, हमारा एक अपना जो है वो एक कॉन्शियस है, एक ज़मीर है, एक असूल है, और अल्लाह के फजल करम से खौफ खुदा है। अवाम की बेहतरी और उसकी खुशहाली का एक ख्वाब लेके हम फिर रहे हैं, वतन से मोहब्बत, और वतन से मोहब्बत है। तो नाज़रीन, इसी जो खिताब था उसमें आपने देखा कि उन्होंने ज़िला बनने के बारे में बात की। ये गो के जिक्र नहीं कर सकते थे। सियासत में तो ये मुमकिन ही नहीं कि कोई एक सियासतदान दूसरे के किसी काम की तारीफ कर दे। वेरी अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती है हमारी सियासत में। लेकिन क्या करें, उन्होंने ज़िले की तेज़ी के साथ वो गुजर गए कि कहीं कोई बात लंबी करके लोग पूछ ना लें कि भाई ज़िला किसकी हुकूमत में बना, आपके दौर में क्यों नहीं बना, क्या हिसाब है ये वो। लेकिन आगे वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की, वो उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। अब बाद में आप देखेंगे मरियम नवाज साहिबा का कि तकरीर के जो 70वां मिनट है उसके बाद जैसे वो उन्होंने एक साइड पे हाथ रख लिया, जैसे कह रही हूँ। अब मियाँ साहब ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। अब ये प्रॉब्लम रहती है 70+ में, अक्सर लोग हम कहते हैं कि फलाना बतरा गया जी, यानी कि वो अब बूढ़ों वाली बातें करना शुरू कर देता है, और कहते हैं बूढ़े और बच्चे जो हैं वो एक जैसे हो जाते हैं। अब बच्चे जो कसूर करते हैं, अक्सर आपको पता है, वो पहले ही कहते हैं कि हमने ये कसूर तो नहीं किया। अब मियाँ साहब का ये हिसाब लगता है 70+ में, कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। मियाँ साहब किस मुल्क के बारे में आप बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में? या सच बोल के देखें आप, जो सच बोलता है उसका तो अशर नशर हो जाता है। आपने भी कभी माजी में कभी सच बोला होगा तो आपने देखा होगा। इस मुल्क में सियासत करना और आप कहें मैं झूठ नहीं बोलता, ये कुछ आपने सही बात नहीं की, जो इस खिताब में मुझे लगी, और जो नाजरीन के लिए भी सोच हम छोड़े जा रहे हैं कि यहाँ सियासतदान के लिए सच बोलना कैसा कहा गया। और फिर मियाँ साहब ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि जब झूठ से आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि सियासत के लिए झूठ बोल के क्या हो जाएगा, यहाँ झूठ बोलेंगे तो अगले जहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पकड़नी होगी। हकूकुल बात की बात की कि हकूकुल बात माफ़ नहीं होते। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं सियासत में ऐसी बातें कुछ गलत किस्म की आवाम की नशोनुमा करूं, समाजी हालात ख़राब करूं, माशी हालात ख़राब करूं। मैं अगर ऐसा करूंगा तो मुझसे बड़ा जालिम कौन होगा। और ये असल में उन्होंने सारी बातें बगैर नाम लिए इमरान खान साहब के बारे में की हैं कि शायद उन्होंने सियासत में कुछ इन चीज़ों को प्रमोट किया है। तो मियाँ साहब, आपसे सवाल ये है कि 1988 से लेकर 1990 तक जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी, तो जब आप उनके खिलाफ कंपेन किया करते थे तो आप क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते थे? यानी इससे कई गुना, यानी वो अगर क्लिपिंग्स सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने देखी होगी, तो वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी। आप चाहे शेख रशीद साहब को इस्तेमाल करते थे, जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, तो वो क्या था। आज सोशल मीडिया का दौर है, अब हम भूल नहीं सकते। और फिर 1993 से 96 तक किस तरह आपने कहा कि गद्दार हो गई हैं, बेनज़ीर मुल्क की गद्दार हैं, और ये किसके कहने पे आपने कहा होगा, फिर ये आपके लिए भी इस्तेमाल हुआ, तो आप किस तरह कह सकते हैं? इससे तो कई गुना डेरोगेटरी रिमार्क्स जो हैं आप खुद देते रहे। तो लिहाजा इस तकरीर में आपको भी सोचना चाहिए। और फिर उन्होंने जिक्र किया 1990 में गवर्नमेंट आई और 1993 में ख़त्म हुई, फिर 1996 के एंड में 97 में आई, 1999 में ख़त्म हुई, 2013 में आई, 2017 में ख़त्म हुई। तो इशारा ये था कि मुझे चलता किया गया और फारिग किया गया। तो आपने क्या किया पिछले अरसे में, ये लास्ट गवर्नमेंट में ये 1.5 साल? आप भी तो मावन साबित हुए हैं और फिर मावन साबित होते जा रहे हैं। सवाल ये है कि इमरान खान
اگر آج ایک جنگ لڑ رہے ہیں تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پارٹیز کی جنگ ہے. آپ تو پارٹیز میں نسل در نسل جو ٹھیک بھی ہے سب کانٹیننٹ میں، ایک فیملی اگر نہ کرے تو کون کس کے پیچھے چلے گا. ٹھیک ہے مسلم لیگ نون آپ سے ہی ہے، آگے آپ کی اولاد بھی ہے، تو عمران خان صاحب آپ کی جنگ لڑ رہے تھے، آپ نے غلطی کی ہے اور آج معاون ثابت ہو رہے ہیں اور یہ باتیں ساری کر رہے ہیں. تو ناظرین، جب میاں صاحب کے خطاب کے بالکل آخر میں، یعنی کہ اس 18 منٹ کے ویڈیو میں جو 70واں منٹ سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے آپ اگر پاس بیٹھی مریم نواز صاحبہ کے ریئیکشنز کو دیکھیں، انہوں نے ہاتھ ایک سائڈ پہ رکھ لیا. میرے حساب میں یہ اشارہ تھا کہ میاں صاحب بس کریں، یہ بہت ہو چکا ہے. شاید انہوں نے اس سے کوئی بات کرنی تھی یا پہلے کر لی تھی، لیکن یہ اشارہ تھا میرے سامنے. چونکہ دھوپ بھی تھی، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اپنی سیٹ کے ایج پہ چلی گئی اور میاں صاحب نے اچانک تقریر کو سمیٹتے ہوئے اپنے ورکر سے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ آئے، آپ سے بات ہوگی، یہ وہ. آپ ناظرین، چونکہ یہ اس کا تجزیہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب تو آپ کو کمپین بھی بجائے یہ کہ آپ، چونکہ ایم این اے ایم پی ایس کے جو الیکشنز ہیں وہ بہت دور افتادہ علاقے ہیں، مین جگہوں پہ تو آپ جا سکتے ہیں، ہر جگہ آپ نہیں جا سکتے. سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنا ایون منشور تک آپ اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جو الیکشن کا اگر ہوتے ہیں پاکستان میں، جو کہ میں ذاتی طور پہ جس طرح شاہد حقان بھائی صاحب الیکشن سے انہوں نے کہا کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا، یہ الیکشن خرابی پیدا کریں گے. ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن شاہد حقان بھائی صاحب جیسے جو زیرک سیاستدان ہیں تو ان کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ الیکشن میں کیوں نہیں حصہ لے رہے. کیا یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشن ہونے ہی نہیں جا رہے؟ جس طرح کل کی ہم نے نیوز دیکھی تو مریم اورنگزیب صاحبہ کے وارنٹ کہیں آگے تھے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف کوئی باتیں کی تو کہیں سے ان کو طلب کیا جا رہا تھا. تو یہ کیا سلسلہ ہے اچانک شروع ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میاں صاحب بھی آ گئے اور اب حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کا موقف بھی دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ پہلے کوئی، جس طرح اس ملک میں ہوتا ہے کہ باتیں ہو رہی تھی، کوئی ڈیل ہوئی ہے تو بلاول صاحب لگ رہا تھا کہ ان کو وزیر اعظم کے طور پہ تیار کیا جا رہا ہے، پہلے وزیر خارجہ، اس کے بعد ایک بڑے پورٹ فولیو کے لیے ان کی تیاری کروائی جا رہی ہے. لیکن اب پیپلز پارٹی کے سٹیٹمنٹ سے یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا ہے. چونکہ شاید اسٹیبلشمنٹ بلاول صاحب کو اس بطور پرائم منسٹر ان میں وہ کوالٹیز ابھی نہیں ہیں یا نہیں دیکھتی کہ وہ سنبھال پائیں گے، تو ان کی کوئی بات ہو گئی ہے میاں صاحب کے ساتھ. تو اس پہ پیپلز پارٹی کا ریئیکشن نظر آ رہا ہے. آپ اس جو جتنی بھی میاں صاحب کا آپ دورہ کہہ لیں 2 دن کا امریکہ اور تقریر کو لے کے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اپنے کومنٹس میں ضرور اس سے آگاہ کریں. میرا بھی الیکشن کو لے کے اپنے اس چینل پہ یہ سیاسی انالیسز، گو کہ سیاست میں میں نے کبھی پہلے کوئی ویڈیو نہیں بنائی چونکہ، لیکن اب الیکشن کا دور ہے، آپ کو ویڈیوز نظر آتی رہیں گی. آپ سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس جیسے سیاسی معاملات پہ آپ کو ویڈیوز بر وقت ملتی رہے. اپنا انپٹ اپنے کومنٹس کے ذریعے لازمی دیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.